اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کا جو مشاہدہ ہے یہ ایک بہن کا ہے جو درود ابراہیمی پڑھتی ہیں اور 1000 مرتبہ ہی پڑھتی ہیں۔ یہ بھی کہتی ہیں میری روٹین درود ابراہیمی کچھ ایسی ہی ہے کہ کبھی کبھی تو 1000 مرتبہ مکمل ہو جاتا ہے، کبھی 2000 مرتبہ مکمل ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر 1000 مرتبہ مکمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور جب 1000 مرتبہ مکمل نہیں ہو پاتا تو کم از کم 100 سے زیادہ پڑھنے کی یا 100 تک پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ پر میرا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں درود ابراہیمی نہ پڑھوں۔ اس مشاہدے کو شروع کرنے سے پہلے ایک آپ لوگوں کا کچھ سوال ہے، اس کا جواب دینا چاہوں گی۔ کچھ لوگ کو مجھے سوال آتا ہے کیا ہم درود پاک پڑھ سکتے ہیں بوضو اور بغیر وضو، اور اسپیشلی عورتیں جب ان کو ایک جو منتھلی ٹائم آتا ہے ان کا، اس کے اندر وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو دیکھیں، اس کا جواب میں آپ کو اپنی طرف سے ہاں یا نہ میں نہیں دوں گی۔ اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے ذکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سب کو کہ ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اب یہ حکم مرد عورت دونوں کے لیے ہے۔ اٹھتے بیٹھتے یاد کرنے سے مراد ہے اب وضو بے وضو لیٹے ہیں بیٹھے ہیں، انسان ہر وقت وضو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اور اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے اکثر اوقات ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بیمار ہوتے ہیں، جن کا وضو ہو ہی نہیں سکتا، وہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ وہ تو خیر بہت ریئر کیس ہو جاتا ہے، وہ تو نماز وضو کے بغیر پڑھنی چاہیے ہی نہیں بالکل بھی۔ لیکن اگر ایک تندرست آدمی کی بات کی جائے تو بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ، لیکن ذکر اذکار کی اگر بات کی جاتی ہے تو وہ بغیر وضو کے کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان پاک ہوتی ہے۔ ہاں، اس کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کے کپڑوں پہ نجاست نہ لگی ہو اور کوئی گندگی آپ کے اوپر نہ لگی ہو۔ اس کے علاوہ بغیر وضو بھی درود پاک اور ذکر اذکار کر سکتے ہیں۔ تو ذکر اذکار میں اگر درود پاک کی بات کی جائے، ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کا پہلے ذکر کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ، آپ جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام آ جاتا ہے۔ ہم خود نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہم درود پاک پڑھتے وقت یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہم بھیج رہے ہیں رحمت برکتیں، ہم اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے، یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر۔ دیکھیں، ویسے ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی ڈاکٹر طاہر القادری کی، جس کا کچھ مفہوم میں بیان کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا نام کیوں آتا ہے، اللہما، کیونکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پہلے اپنی زبان پاک کرتے ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے نام لیتے ہیں۔ اور یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام لینے سے پہلے اپنا نام لیا، تاکہ ہم جب ان کا نام لیں تو پہلے ہماری زبان پاک ہو جائے۔ اور یہ محبت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ جو محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو تھی اور جو ان کو اللہ تعالیٰ سے تھی، اس کی تو مثال ملتی ہی نہیں، نہ مل پائے گی کبھی۔ اور یہاں پر ہم سب کو اس بات کا ایک جو ریئلائزیشن ہے وہ ہونی چاہیے کہ درود پاک جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ آپ ذکر ہی ہے، بالکل اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں نا اللہ 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 پڑھنا بھی ذکر ہے، تو اللہما، ہم نے اللہ کا نام لے لیا، تو یہ بھی ایک ذکر کی فارم ہے۔ اسی طرح درود پاک بھی آپ کسی بھی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، ایون عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں اپنے منتھلی ٹائمز میں بھی۔ اسی لیے اس کا تو جواب ہو گیا۔ اب جو ایک مشاہدہ تھا اس کی طرف آتے ہیں، اور وہ ایک عورت کا ہے جو کہتی ہیں کہ وہ فائنینشیل حالات سے بہت زیادہ پریشان تھی، پیسوں کے مالی حالات ان کے بہت خراب تھے، اور اتنے خراب اس طرح تھے، کہتی ہیں کہ جتنا جو آتا تھا سب لگ جاتا تھا، کچھ بچت نہیں ہوتی تھی، بچت کے ساتھ ساتھ برکت نہیں تھی سب سے بڑھ کے۔ تو وہ کہتی ہیں پھر بھی وہ اللہ کے لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی کہ چلو جو آتا ہے اخراجات پر لگتا ہے، اللہ نے اتنی بھی توفیق دی ہے، لیکن جو برکت ہوتی ہے وہ کہتی وہ نہیں تھی میری آمدن میں۔ پھر وہ بہن کہتی ہیں کہ ان کو درود پاک کا رستہ مل گیا اور انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے وہ کہتی ہیں زندگی کچھ ایسی بدل گئی کہ میرے جو فائنینشیل حالات تھے وہ بہترین ہوتے چلے گئے۔ نہ صرف یہ، بلکہ وہ کہتی ہیں کہ ان کو ایک اسکول کی جاب بھی مل گئی، اور وہ کہتی ہیں کہ اب وہ اس لائف کے موڑ پہ آ چکی ہیں کہ اسکول کی جاب ہونے کے باوجود اگر وہ اس کو چھوڑ بھی دیتی ہیں تو بھی ان کے مالی حالات بہتر ہیں۔ وہ کہتی ہیں جتنا میں درود ابراہیمی درود پاک پڑھتی ہوں، درود پاک سے رستہ میں نے جوڑ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ میری تمام مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ ان بہن نے بھی یہی بات کی کہ جب درود پاک سے ہمارا تعلق جڑ جاتا ہے تو ہمیں فیوچر کی، یعنی آنے والے کل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ سارے معاملات سارے کام خود ہی سنبھال لیتے ہیں۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ میرے پاس حالات کچھ یوں ہوتے تھے کہ اکثر
جو سائٹ کے اخراجات ہوتے ہیں ان کے لیے پیسے نہیں بچتے تھے، کہتی ہم کپڑے بھی مشکل سے بنا پاتے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں جب سے درود پاک سے رشتہ جوڑا ہے مانو سمجھ ہی نہیں آتا کیسی غیبی مدد ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ حالات بنا دیتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں بھی وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ کہتی ہیں کہ درود پاک سے جڑنے کے بعد نہ جس مقصد کے لیے میں نے پڑھنا شروع کیا تھا کہ میرے حالات اچھے ہو جائیں، وہ کہتی وہ تو چلو ہوئے سو ہوئے، ساتھ میں میرا اللہ تعالیٰ سے رشتہ بہت مضبوط ہو گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ جو بھی اب مجھے ٹینشن آتی ہے، جو بھی میرے اندر برائی ہے، وہ بھی اگر میرے اندر کوئی آ رہی ہو تو اس کا بھی مجھے فوراً پتہ لگ جاتا ہے اور میں اس کو بہتر طریقے سے اپنی زندگی سے ختم کر دیتی ہوں، اور اس میں بھی میری اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتے ہیں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ درود پاک سے، اچھا ایک بات بتاؤں، ان کی جتنی بھی ساری باتیں پتہ لگی ہیں نا، یہ عموماً میں نے پہلے آپ لوگوں کو جب درود پاک کے بارے میں ایکسپلین کیا تفصیل سے، تو یہی بتایا تھا کہ درود پاک پڑھتے تو ہم اپنے مقاصد کے لیے، لیکن آہستہ آہستہ ہمارے حالات تو بہتر ہوتے ہی ہیں، ہماری آخرت بھی سنورتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جو ہمارے اندر اصلاح کا پہلو شروع ہوتا ہے نا، ٹرسٹ می، وہ ایک بہتر، دیکھیں ایک سامنے والا ہماری کبھی اصلاح کرتا ہو سکتا ہے ہمیں کبھی اس کی بات دل پہ لگے، ہو سکتا ہے کبھی نہ لگے، لیکن ایک اصلاح جو انسان خود اپنی کرنا چاہتا ہے، جب اس کو خود ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے، تو وہ ایک جو انسان کے اندر ریئلائزیشن آتی ہے وہ بہت طاقتور ریئلائزیشن ہوتی ہے، وہ انسان کے ہر گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ جب انسان خود ٹھان لیتا ہے نا کہ ہاں میں نے یہ غلط کیا ہے، اور بار بار اس کے دل میں ایک کھٹکا سا لگا رہتا ہے، ڈر سا پیدا ہوتا ہے، تب انسان بہت زیادہ اپنی اصلاح کر پاتا ہے اچھے طریقے سے، اور جلدی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان بہن کا ایک مشاہدہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں جس اسکول میں نوکری کر رہی تھی وہاں پر مجھے چھٹی کرنی تھی، اور میری بہت طبیعت خراب تھی، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ وہاں پر نوکری جب کرتے ہیں تو ایک جملہ ہے نا، نوکر کی تے نخرہ کی، تو وہ کہتی ہیں کہ میں بالکل بھی چھٹی نہیں کر سکتی تھی۔ اب وہ کہتی ہیں کہ چھٹی کرنا بھی ضروری تھی، طبیعت خراب ہو رہی تھی، ناساز ہو رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہوں، تو وہ کہتی ہیں ان کے دل میں آیا کہ وہ جھوٹ بول دیں کہ کسی کی وفات ہو چکی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایسا میسج کر بھی ڈالا۔ اب کہتی ہیں جیسے ہی انہوں نے یہ میسج کر ڈالا، اب ظاہر ہے جھوٹ بولا تھا، تو وہ کہتی ہیں زندگی میں بہت پہلے بھی کبھی جھوٹ بولے ہوں گے، لیکن یہ کیفیت درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو طاری ہوئی یہ کبھی نہیں ہوئی تھی، اور ہوا کچھ یوں کہ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مانو کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ کہتی ہیں کہ میری طبیعت زیادہ سے زیادہ بگڑنا شروع ہو گئی اس ڈر سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں کتنا بڑا جھوٹ جہاں پر میں کام کرتی ہوں میں وہاں بول رہی ہوں، میری آمدن جھوٹ بول کر اگر میں کروں گی یہ سب تو وہ تو حلال پتہ نہیں رہے گی بھی کہ نہیں۔ اب وہ کہتی ہیں یہ سوچ ان کے دماغ میں ایسی آئی کہ 5 منٹ کے اندر اندر ان کی طبیعت اتنا بگڑ گئی اللہ کے ڈر سے کہ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے فوراً سے وہ میسیجز کا جواب دیا کہ میں آ رہی ہوں اسکول، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے اسکول کی تیاری پکڑی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی کہ یا اللہ میں نے جھوٹ تو بولا تھا لیکن اب عزت آپ نے میری رکھنی ہے، مجھے معاف کر دیجیے، بے شک آپ بخشنے والے مہربان ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی میری بگڑی بنائی کہ وہاں پر عزت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا اور اگلے دن مجھے چھٹی بھی مل گئی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہم لوگ جب درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہماری دنیا تو سنورتی ہی، ہماری آخرت بھی سنورنے لگ جاتی ہے، اور جو آخرت سنورنے لگ جاتی ہے یہی بہترین اور سب سے بڑی کامیابی ہے جس کے بارے میں ہم اکثر نہیں سوچتے، ہم دنیا کو لے کے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں درود پاک کی برکت سے تھیں، اور ان کے مشاہدات سن کے جو لوگ آلریڈی درود پاک پڑھ رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ کیا کیا مشاہدات ہوتے ہیں، اور دنیا سے زیادہ آخرت کی بھلائیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی تو ملتی ہی ملتی ہیں، پھر دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ایسے جیسے کہ آٹے میں نمک کے برابر، اور وہ حل ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کی ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو آخرت کے معاملات ہیں اصل تو وہ ہمیں ہینڈل کرنے ہیں، اور وہ جب ہم درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہماری آخرت بھی سنورنے لگ جاتی ہے۔ ان سب مشاہدات کو بتانے کا آپ لوگوں کو موٹیویشن دینا ہے۔ اگر آپ 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو پلیز کوشش کیجئے کہ 100 دفعہ ضرور پڑھیں۔ میرے ابھی تک جتنی مشاہدات 2 سے 3، ابھی شاید تیسرا مشاہدات ہے 1000 پڑھنے والے درود ابراہیمی کا، اس میں یہی ہر کسی نے یہی کہا ہے ہم کوشش کرتے ہیں 1000 ہو جائے، اور جس دن 1000 ہوتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن 100 سے کم ہم نہیں پڑھتے۔ پچھلے دنوں مجھے ایک بہن کا میسج آیا ہوا تھا کہ انہوں نے 1000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لوں گی۔ ایسے میسیجز سن کر اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور میری دعا ہے کہ جو لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اب 1000 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ درود پاک پڑھنے لگ رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے راستے اور آسان کرے، ان کو اس سے بھی زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عنایت کرے، دنیا اور آخرت دونوں ان کی سوارے، ہر طرح کے مسائل سے ان کو دور کر دے۔ اور میں اپنے تمام بہنوں بھائیوں کے لیے دعا کرتی ہوں، یہی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، دیکھیں میں کوئی پیڑنی نہیں ہوں، میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک عام انسان ہوں، اور میرا بھی کسی نہ کسی موڑ پہ درود پاک سے رشتہ جڑا تھا۔ بے شک میرے والد صاحب نے بچپن سے ہم لوگوں کو درود پاک کی ترغیب دی، لیکن وہ جو ایک میرا دل سے رشتہ درود پاک سے جڑا وہ الگ ہی تھا۔ جب آپ کو دل سے ریلائزیشن ہو جاتی ہے نا کہ ہاں ہم نے درود پڑھنا ہے، تو میں بھی ایک عام سی انسان ہوں، میں کوئی پیڑنی نہیں ہوں، میں بھی، لیکن ہاں دعا ہمیں سب کے لیے کرنی چاہیے کہ پتہ نہیں کب کس کی دعا لگ جائے۔ تو جو لوگ مجھے میرے بہن بھائی کہتے ہیں یہاں پر میسیجز میں کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، میری دعا ہے کہ آپ کی جو مشکلات پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو حل کرے بہترین طریقے سے، اور درود پاک سے، نماز، قرآن، استغفار، ذکر اذکار سے آپ کا رشتہ ایسا جڑ جائے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہی آسانی ہو جائے۔ اب ایک لاسٹ بات جو میں آپ سب کے ساتھ کرنا چاہوں گی، ایک دفعہ پڑھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دل سے۔ یہ پڑھنے سے جتنا زیادہ زمین و آسمان تک اس میں آپ کے لیے نیکیاں بھر جائیں گی، اس کا اندازہ ہمیں شاید آخرت نہیں ہوگا، لیکن ایک دفعہ پڑھ لیجئے پلیز۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آئی ہوپ جو بھی آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا ہوگا اس کو آپ ریگریٹ نہیں کریں گے اور خوشی ہی ہوگی آپ کو آخرت میں۔ اللہ حافظ۔